بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ ٹو لو۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو کیسے بھرتی کیا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ کہاں پہ ہوتی ہے اور ان کو بھرتی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اگر ان کو بھرتی کر لیا جاتا ہے اس کے بعد کون کون سی سہولیات ان کو دی جاتی ہیں، ان کو گاڑی ملتی ہے یا نہیں ملتی، یا ان کو گھر ملتا ہے یا نہیں ملتا، ان کا گریڈ کون سا ہوتا ہے، یہ کہاں پر کام کرتے ہیں، ان کے انڈر کتنے تھانے آتے ہیں، ان تمام سوالات کے آج ہم جوابات تلاش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ ڈی ایس پی جس کا لفظی مطلب ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، ایسا بندہ جو کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کے طور پر کام کرتا ہے، اس کو پنجاب میں عام طور پر ڈائریکٹ بھرتی نہیں کیا جاتا۔ پنجاب میں یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈائریکٹ طور پر ڈی ایس پی کو بھرتی کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ کچھ صوبوں میں یہ سسٹم چل رہا ہے، ڈائریکٹ جو ہوتی ہے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جو ہے وہ بھرتی کیے جاتے ہیں، مگر پنجاب میں یہ سلسلہ بالکل نہیں ہے۔ اے ایس پی سی ایس ایس کے ذریعے جو ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت جو ہوتی ہے وہ ہائر کرتی ہے، مگر پنجاب میں ڈائریکٹ بھرتی جو ہوتی ہے وہ ڈی ایس پی کی ممکن نہیں ہے۔ عام طور پر پولیس کے جو اختیارات ہوتا ہے اس میں 2 یا 3 تھانے جو ہوتے ہیں ان کے انڈر ہوتے ہیں، اور ایس ایچ او جو ہوتے ہیں وہ ان بندوں ڈی ایس پی کے انڈر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اور بات کر لی جائے ان کے گریڈ کی، تو ان کا گریڈ جو ہوتا ہے وہ 17 ہوتا ہے۔ یہ 17 گریڈ کے بندے ہوتے ہیں اور ان کو گاڑی بھی ملتی ہے۔ اگر گھر کوئی خالی ہو تو ان کو وہ الاٹ کر دیا جاتا ہے، مگر عام طور پر ان کو گھر الاٹ نہیں ہوتے۔ یہاں کوئی گھر بنایا گیا ہے کسی اور آفیسر کے لیے اور وہ خالی ہے تو وہ ان بندوں کو دے دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ان کی سیلری جو ہے وہ تقریباً، کیونکہ یہ 17 گریڈ کے بندے ہوتے ہیں اور پولیس میں یہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہائی گریڈ ہوتا ہے، تو یہاں پر سیلری 1 لاکھ سے اوپر ان کو ایک سیلری دی جاتی ہے۔ اور ان کی ٹریننگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ایج زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، اور ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی ٹریننگ بھی عام کہہ سکتے ہیں فوجی اور پولیس والے جو ہوتے ہیں ان جیسی بالکل نہیں ہوتی۔ ان کو بڑی سلولی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور عام طور پر سہالہ میں موجود جو پولیس کالج ہے وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جن کو، اور اس ٹریننگ کو جو ایک نام دیا جاتا ہے وہ ایڈوانس کورس کا نام دیا جاتا ہے۔ ایڈوانس کورس میں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ پبلک ڈیلنگ کس طرح کی جاتی ہے، عوام سے کس طرح رابطے میں رکھا جاتا ہے، اور عوام میں اگر کوئی انتشار والی چیز ہے یا کوئی ایسا کوئی سلسلہ چل رہا ہے، کچھ وہاں پر لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، وہاں پر 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، ان کو کس طرح آپس میں ملانا ہے، ان کو کس طرح سب چیزوں کو مینج کرنا ہے۔ ان کو سافٹ ویئر چلانے بتائے جاتے ہیں، ان کو سائنٹیفکلی جو ٹیکنیکس ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں، اور ان کو ریسرچ کے مطلب اگر کوئی انویسٹیگیشن ہونی ہے تو اس میں جو ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو لا بھی پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا جو انڈائریکٹلی تعلق جو ہوتا ہے وہ لا اینڈ آرڈر سے ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو لا کی کچھ ٹرمنالوجیز، کچھ لا جو ہے وہ ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو زیادہ سخت جو ہوتی ہے وہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہائی اپ گریڈ کے بندے ہوتے ہیں، انہوں نے موسٹلی ٹریننگ جو ہوتی ہیں وہ لی ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ فردر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انہوں نے نہیں سیکھی ہوتی۔ کچھ ویپن جو ہوتے ہیں وہ جو ان کو چلانے نہیں آتے وہ بھی ان کو چلانے سکھائے جاتے ہیں۔ موسٹلی ان کو ویپنس چلانے آتے ہیں، کچھ ویپنز ایسے ہوتے ہیں جن کی ان کو خاص ٹریننگ دی جاتی ہے جو اسپیسیفکلی جو ہے، اور ریسرچ کے متعلق ان کو بتایا جاتا ہے، اور جدید طریقہ کار جو ہے وہ ریسرچ کا اور جدید طریقہ کار جو انویسٹیگیشن کا وہ بھی ان کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ ٹریننگ پوری ہونے کے بعد ان کو کہاں لگایا جاتا ہے؟ ان کو آپریشن ونگ میں لگایا جاتا ہے، یا ان کو جو ہے وہ سیکورٹی ونگ میں بھی لگایا جا سکتا ہے، انویسٹیگیشن ونگ میں بھی لگایا جا سکتا ہے، ایون کہ آپ کسی بھی علاقے میں ان کو لگایا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے کسی بھی علاقے میں ان کو لگایا جا سکتا ہے۔ اگر اضلاع بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ان کا بھی طریقہ کار ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ اگر اضلاع چھوٹا ہے تو ایس ڈی پی او لگایا جاتا ہے، اگر ضلع جو ہیں بڑے ہیں ان میں تھانے جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو وہاں پر ڈی پی او ہی تعینات کیے جاتے ہیں۔ اگر ضلع چھوٹے ہیں تو وہاں پر ایس ڈی پی او لگائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر 2 یا 3 تھانے ہوتے ہیں، اور کچھ ڈی پی او ایسے ہیں جن کے اندر تھانے زیادہ ہوتے ہیں، اور ان تھانوں میں تعینات جو ہیں ایس ایچ او وہ جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر کام کرتے ہیں، اور ان کی تمام تر ذمہ داریاں ان بندوں پر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جتنی بھی پولیس کی نفری ہوتی ہے ان تمام کی ذمہ داریاں بھی ان پہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایس ایچ او ان کے انڈر ہوتے ہیں، اور وہ تمام نفری جو ہوتی ہے وہ ان کے انڈر ایس ایچ او کے انڈرز ہوتی ہیں۔ تو ان تمام کو گائیڈ لائنس دینا، ان تمام کی جتنی بھی ڈیوٹیاں ہیں وہ لگانا، وہ تمام کی تمام ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ ڈی ایس
DSP کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہاں تفتیش کے لیے بھی انہوں نے جو SHO تعینات کیے ہوتے ہیں، تفتیش میں ان کے تمام کے تر معلومات جو ہوتی ہے وہ DSP کو ہونا لازمی ہوتی ہے، کیونکہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں امن و امان کی فضا کو بحال رکھنا ہوتا ہے۔ عام طور پر ان کے انڈر 2 یا 3 تھانے ہوتے ہیں، اور ان تھانوں کی مکمل طور پر جو ہوتی ہے وہ معلومات جو DSP کو دینا لازمی ہوتی ہے، اور اس میں اس کی پاور جو ہوتی ہے وہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام SHO ان کے ماتحت ہوتے ہیں، اور SHO جو ہوتے ہیں وہ تمام اس علاقے کے اس تھانے کے جو ہوتے ہیں وہ ان کے انڈر ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کرائمز کنٹرول جو ہوتے ہیں، کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر دیکھا جائے تو DSP جو ہوتا ہے، DSP جو ہوتا ہے وہ ACR بھی لکھتا ہے۔ ACR کا مطلب ہوتا ہے اینول کانفیڈینشیل رپورٹ۔ جتنے بھی اس بندے کے انڈر جتنے بھی پولیس کے آفیسرز ہوتے ہیں ان تمام کی ACR یہ بنا کر دیتا ہے، جس پر ان کی ترقیاں ہوتی ہیں۔ تو ACR جو ہے وہ بھی DSP ہی لکھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔